الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد عزیز بچوں ٹیچرز ہم نے گزشتہ کل آپ کو نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے اور جس وقت آقا انعامدار شفیع اعظم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور اس سے پہلے تو دنیا کی حالت تھی کہ یہ ساری دنیا ظلم سے جور سے ستم سے اور بہت زیادہ مظلوم مخلوق بن چکی تھی معصوم قتل رجائی ہوئی تھی لڑکیوں کو اور بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا شراب عام تھی جوا عام تھا بار بار پروائی کی جاتی تھی آقا انعامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تمام عالم جرملا اٹھا ہر دست و جبل کوہ کفسار اور دریا اور سمندر کا پانی اور دریاؤں کے اندر ایک طوفان برپا ہوا انقلاب برپا ہوا شجر و حجر جھوم اٹھے دست و جبل جھوم اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہاں آ گیا اب تو چمن میں جو باد بہاری آنے والی تھی حقیقت میں باد بہاری آ گئی ہے وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب اجڑا ہوا چمن تھا گلستہ ہو کر گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہر ایک نے خوشی کی کہ ہاں آج منصف آ گیا آج انصاف کرنے والا آ گیا آج منصف آ گیا آج دست و جبل نے بھی کہا کوہسار نے بھی کہا شجر و حجر نے بھی کہا کہ آج تو انصاف کرنے والا آ گیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صفات نے ظلم کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا اور ستم کے مخالف علم بغاوت بلند کیا اور ہر ایک کے سامنے آپ نے وہ جو مرجائی بھی کریا تھی جو اجڑا ہوا چمن تھا اسے گلستہ کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ ہاں میں محمد ابن عبداللہ ہوں آج میں ان جن کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا ان بچیوں کو ان کی حیات بخشنے کے لیے آیا ہوں آج جو اجڑا ہوا چمن تھا میں اسے گلستہ کرنے کے لیے آیا ہوں بلاخر ہر ایک چیز نے چاہے وہ پورا عالم ہو دست و جبل ہو یا زمین و آسمان ہو یا لیل و نہار اس کی گردشیں ہوں تمام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحیں بیان کی اور سب نے ثناخوانی کی سب نے تعریفیں کی اور سب نے یہ بتایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جو انصاف کی پیکر ہے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کمینے قسم کے لوگ آقا انعامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی زبان کو ناپاک کر رہے ہیں وہ اعلیٰ صفات ہے نبر الکلاب لا یضر السحاب کسی نے کہا تھا کہ کتوں کا بھگنا آسمان کو نقصان نہیں پہنچاتا میرے نبی کی ذات وہ ہے ورفعنا لک ذکر جس کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالی نے بلند کر دیا ہے کبھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی کمینے قسم کے لوگ دریدہ دہن اگر اپنی زبان کو ناپاک کرتے ہیں تو کرتے رہے وہ آسمان ہے اور کسی کا زمین پر کھڑا ہوا آدمی اگر آسمان پر تھوکنا چاہے تو وہ تھوک اسی کے منہ پر انشاءاللہ آئے گا میرے نبی کی ذات تو وہ ہے ورفعنا لک ذکر جس کے ذکر کو اللہ تعالی نے بلند کر دیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو ہر ایک مدح بیان کرتا ہے ہر ایک تعریف بیان کرتا ہے اور ہر کوئی اس کی ثناخوانی میں رفع اللسان ہے لہذا اس کی ثناخوانی میں حروف تہجی بھی مدح ثنا ہوا اور اس نے یہ کہا علیف نے کہا کہ احمد آ گئے با نے کہا بشیر آ گئے تا نے کہا تنویر آ گئے تا نے کہا ثاقب آ گئے جیم نے کہا جمیل آ گئے ہا نے کہا حامد آ گئے حبیب آ گئے خا نے کہا خاتم النبیین آ گئے دال نے کہا داعی آ گئے دال نے کہا ذکی آ گئے زرا نے کہا
را نے کہا رسول آ گئے، زا نے کہا زائر آ گئے، سین نے کہا سید آ گئے، شین نے کہا شافی کا آ گئے، صاد نے کہا صفی اللہ آ گئے، زاد نے کہا زامن آ گئے، طا نے کہا طاہر آ گئے، ظاہر نے کہا زاد نے کہا ظاہر آ گئے، عین نے کہا عبداللہ آ گئے، عزیز آ گئے، غین نے کہا غیور آ گئے، فا نے کہا فاتح آ گئے، قاف نے کہا قاسم آ گئے، کاف نے کہا کفیل آ گئے، لام نے کہا لبیب آ گئے، میم نے کہا محمد آ گئے، نون نے کہا نذیر آ گئے، واو نے کہا وکیل آ گئے، ہاں نے کہا ہادی آ گئے، حمزہ نے کہا آخری آ گئے، رہ گئی یا نے کہا یاسین آ گئے، یتیم آ گئے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا نامدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔